بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یکم نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن تھا جب 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد سادس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا نے سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمد سادس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو برطانوی بحری جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادہ محمد ارطغرل آفندی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفنایا گیا۔ جب تک وہ زندہ رہے، عثمانی خاندان کے سربراہ یعنی ہیڈ آف ہاؤس آف عثمان کے طور پر پہچانے گئے۔ ناظرین، دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید افندی یعنی عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اس کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ سوچیں، وہ خاندان جو تقریباً 623 سال سے حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جلا وطن ہونے والے خاندان کی کل تعداد اس وقت تقریباً 156 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سلطان کے 7 شہزادے، شہزادیاں، بچے اور ازواج اور کچھ نوکر بھی شامل تھے جو اپنے مالکوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس خاندان کے تمام داماد یعنی شہزادیوں کو شوہر بھی جلا وطن کیے گئے۔ ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیے گئے۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کیونکہ وہ کبھی ان کی سلطنت میں شامل تھا، مگر نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی شاہ فواد نے انہیں اجازت دی۔ پھر شام جانے کا ارادہ کیا، مگر ترکی حکومت نے وہ بھی نہ کرنے دیا۔ کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبدالمجید ثانی فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادہ علی واصف کی کوششوں سے فرانس کی حکومت نے انہیں پاسپورٹ جاری کیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا۔ وہ اپنا ساز و سامان اور دولت بھی اپنے محلوں میں ہی چھوڑ آئے تاکہ عوام کے تعاون سے شاید واپس آ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان میں سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ سلطنت محمد سادس کے اٹلی میں انتقال کے بعد 1926 میں عبدالمجید ثانی خاندان عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس، فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں شہزادہ احمد نہاد رائے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد خامس کے پوتے اور شہزادہ محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ 1937 میں وہ فرانس سے لبنان منتقل ہو چکے تھے۔ 4 جون 1954 کو بیروت، لبنان میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادہ عثمان فواد سربراہ بنے، جو فرانس میں مقیم تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کی۔ 19 مئی 1973 کو نائس، فرانس میں ان کا انتقال بیماری کے باعث ہوا۔ ان کے بعد شہزادہ محمد عبدالعزیز ثانی خاندان عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادہ محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ ان کا انتقال 1977 میں نائس، فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد شہزادہ علی واصف سربراہ بنے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے اور 1935 میں مصر میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ 9 دسمبر 1983 کو مصر میں 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد شہزادہ محمد اور خان ثانی سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید ثانی کے پوتے اور شہزادہ محمد عبدالقدیر کے بیٹے تھے۔ 12 مارچ 1994 کو نائس، فرانس میں ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، 1994 سے ارطغرل عثمان خاندان عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پوتے اور شہزادہ محمد برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں خاندان جلا وطن ہوا تو وہ اس وقت آسٹریلیا میں زیر تعلیم تھے۔ بعد میں وہ نیو یارک، امریکہ منتقل ہوئے اور وہاں کافی عرصہ مقیم رہے۔ کئی بار حکومت کے دعوت پر ترکی بھی آئے۔ 2004 میں وہ ترکی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے اور
اور 24 دسمبر 2009 کو 97 برس کی عمر میں استنبول میں وفات پا گئے۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے کئی افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے پوتے عبدالحمید کائی خاندان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے، مختلف ممالک جیسے امریکہ، بلغاریہ، ہنگری، فرانس اور مصر میں مقیم ہے۔ کافی افراد ترکی کے شہر استنبول میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دھندار علی عثمان ہیں، جو 2017 میں باعزت عثمان کی وفات کے بعد سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید ثانی کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل وہ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق، شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں رہنے کی اجازت ملی اور 1974 میں مردوں کو بھی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔